شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ استاد اور شاگرد کے درمیان نظم و ضبط پر مکالمہ۔ شاگرد استاد کو وائٹ بورڈ پر لکھتے دیکھتا ہے اور کلاس میں آنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ شاگرد: کیا میں کلاس میں آ سکتا ہوں؟ استاد گھڑی کو دیکھتے ہوئے: آج تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ شاگرد: استاد محترم، راستے میں ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے مجھے کالج پہنچنے میں آدھا گھنٹے کی تاخیر ہو گئی۔ استاد شاگرد کو کمرہ جماعت میں آنے کی اجازت دیتا ہے اور شاگرد آ کر اپنی نشست پر بیٹھ جاتا ہے۔ استاد: کل میں نے تم کو چھٹی کے وقت دیکھا تھا، تم لائن توڑتے ہوئے جا رہے تھے، ایسی کیا جلدی تھی؟ شاگرد: سر، میں نے چھٹی کے بعد اکیڈمی جانا ہوتا ہے، بس اس کی جلدی تھی۔ استاد: لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم نظم و ضبط کی پابندی نہ کرو۔ شاگرد: میں اپنی اس غلطی پر معذرت کرتا ہوں۔ استاد: دیکھو بیٹا، نظم و ضبط سے ہمارے روزمرہ کاموں میں ترتیب اور سلیقہ پیدا ہوتا ہے، جس سے ہماری شخصیت اور عادات میں نکھار آتا ہے۔ شاگرد: جی بہتر۔ استاد: یاد رکھو، نظم و ضبط ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ ہمیں ان مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے جو ہم اپنے لیے طے کرتے ہیں۔ شاگرد: نظام کائنات سے بھی تو ہمیں نظم و ضبط کا درس ملتا ہے۔ استاد: کائنات کی ہر شے ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: نہ سورج کے بس میں یہ کہ وہ چاند کو جا پکڑے، نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ شاگرد: سر، نظم و ضبط کی طالب علم کی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ استاد: اگر طالب علم اپنی زندگی میں نظم و ضبط کی پابندی کرے، مثلاً وقت پر سوئے، وقت پر جاگے، وقت پر اسکول جائے، اپنے یونیفارم، بالوں، جوتوں کا خیال رکھے، وقت پر پڑھائی کرے، اسکول کے قوانین کی پابندی کرے، کمرہ جماعت میں وقت پر حاضر ہو، وغیرہ، تو کامیابی اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ شاگرد: مجھے اپنی قسمت پر اشک آتا ہے کہ آپ جیسے ذی فہم استاد کی صحبت نصیب ہوئی۔ استاد گھڑی کو دیکھتے ہوئے: اچھا، اب کلاس کا وقت ختم ہو چکا ہے، کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ شاگرد: اللہ حافظ۔ استاد کمرہ جماعت سے نکل کر اسٹاف روم کی طرف روانہ ہوتا ہے۔